کل کی مجلس میں ہم نے آرمی چیف صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ نے پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو وہ کارروائی ایسے انداز میں کی جائے جس سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو جائے اور قوم بھی خوش رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان اور پاک فوج جانوں کی قربانی بھی دے ملک کی دفاع کے لیے، قوم کے تحفظ کے لیے، اور قوم بھی غلط پروپیگنڈوں میں آ کر آپ سے ناراض رہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ یہ واحد ادارہ ہے جس کے دشمن بہت ہیں۔ دشمن کیوں ہیں؟ آپ پاکستان کی کسی بھی ادارے میں جائیں، بھلے وہ سیاسی تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہوں یا باقی ادارے ہوں، کہیں بھی آپ جائیں تو ان اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کرپشن کا راج ہے، پیسوں کا راج ہے، اور وہاں پر کس کی نہیں چلتی؟ جو ایماندار ہو، جو محب وطن ہو، اور جو بندہ قوم سے محبت کرتا ہو تو وہ ان اداروں میں فٹ نہیں آتا۔ انہیں ایسا دکھیل دیا جاتا ہے کہ وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ سب لوگ وہاں پر کرپٹ ہیں اور ایک بندہ ایماندار ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ادارے ہیں تو وہاں پر ایماندار بندہ نہیں چل سکتا، وہاں پر ایماندار کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کارروائی ہوتی ہے تو ایماندار کے خلاف ہوتی ہے، اور وہاں پر اگر تحفظ ہوتا ہے تو کس کا ہوتا ہے؟ بے ایمانوں کا۔ ایک پاک فوج ہے جہاں پر بے ایمان کے لیے اور کرپٹ انسان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہاں پر صرف وہ بندہ اپنی ملازمت پوری کر سکتا ہے عزت کے ساتھ جو محب وطن ہو، جو ایماندار ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں تو کسی وقت بھی اسے پکڑا جا سکتا ہے اور اسے پاک فوج سے بے عزتی کے ساتھ نکال دیا جاتا ہے۔ اب سارے لوگ بے ایمان اور بے اصول، ایک ادارہ وہ اصول والا، تو ظاہر ہے کہ اندر کی دشمن بھی زیادہ ہوں گے، اور باہر کے دشمنوں نے تو ہمارے پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم کیا ہی نہیں۔ وہ تو روز اول سے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کا تو کام یہی ہے۔ تو باہر بھی دشمن ہیں، اندر بھی دشمن ہیں۔ اسی لیے آپ نے اگر قدم اٹھانا ہو تو احتیاط کے ساتھ دیکھ کے آپ نے قدم اٹھانا ہے۔ جس طرح ایک عرصے دراز سے پاکستان فوج کے خلاف ذہن سازی ہو رہی ہے، نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور یہ ایک منصوبے کے تحت کہ پہلے قوم کو پاک فوج کا دشمن بنا دو، بعد میں فوج کو توڑنا آسان ہوگا، اور جب فوج کمزور ہو جائے تو ملک بھی نہیں رہے گا۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے، یہ دشمنوں کے منصوبے ہیں۔ یہ عین وہی منصوبہ ہے کہ جو منصوبہ انہوں نے بنگال میں بنایا تھا۔ ہندوستان نے پاکستان کو شروع سے تسلیم نہیں کیا ہے دل سے نا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ بنگال پڑوس میں ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ کو، ٹیچروں کو بنگال بھیجا، وہاں پر اسکولوں میں بھرتی کروایا، اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ بھئی آپ کا کام یہ ہے کہ
بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے پاک فوج کے خلاف۔ انہیں پتا تھا کہ بڑے تو محب وطن ہیں، اب چھوٹوں پہ کام کیا جائے۔ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، اور جب نوجوان نسل آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا، وہ الگ ہو گئے۔ وہی کام اب پاکستان میں ہو رہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف آنے والے نسلوں کی ذہن سازی کی جائے، ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں پاک فوج کی نفرت ڈال دی جائے۔ اور یہ کسی حد تک یہ کام ہو رہا ہے، پاک فوج کے علم میں بھی یہی ہوگا۔ تو اگر اس کا راستہ نہ روکا جائے، مستقبل میں خطرات بہت زیادہ ہوں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ دشمن اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاک فوج کی قدم قدم پر مدد فرما رہے ہیں۔ اب وجہ نہیں کیوں، لیکن مدد ہو رہی ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو رسوا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے افغانستان میں روس آیا تو ان کا اگلا نشانہ پاکستان تھا، لیکن کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے افغانستان کو روس کے لیے قبرستان بنا دیا۔ حالانکہ روس ایک ایسی طاقت تھی کہ جس سے امریکہ بھی ڈرتا تھا، اور روس ایک ایسی طاقت تھی کہ روس نے جس ملک میں دراندازی کی ہے تو اس ملک کو انہوں نے ہڑپ کر دیا ہے۔ روس کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ یہ پاکستان تھا اور پاک فوج تھی، جن کی قربانیوں سے، جن کی ذہانت سے، جن کی فراست سے اللہ تعالیٰ نے اس بڑی طاقت کو، سپر پاور کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو آئندہ بھی دشمن جو بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو اپنے منصوبوں میں ناکام بناتے چلے جائیں گے۔ لیکن پاک فوج نے بھی قدم اٹھانا ہے احتیاط کے ساتھ، کیونکہ جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ پاک فوج ہے تو ملک رہے گا اور قوم رہے گی۔ اگر پاک فوج نہیں رہے، خدا نخواستہ، تو ملک نہیں رہے گا۔ ملک نہیں رہے گا تو عوام بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ فوج قوم سے ہے، قوم ہوگی تو فوج رہے گی۔ اور قوم کا وجود کیا ہے؟ جب عوام کے دلوں میں اور قوم کے دلوں میں پاک فوج کے لیے احترام کا جذبہ ہوگا، محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر محاذ پر کامیابیاں عطا فرماتے رہیں گے، کیونکہ قوم ہے تو فوج ہے۔ اب جس طرح بنگال میں ہوا تھا کہ قوم نہیں رہی، تو وہاں پر پاکستان بھی نہیں رہا۔ پاکستان نہیں رہا تو پاک فوج بھی نہیں رہی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پاک فوج کا وجود یہ قوم کی برکت سے ہے، اور قوم کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے دل میں آپ کے لیے احترام ہو، الفت ہو، محبت ہو۔ اگر نفرت نے جگہ بنا لیا آپ کے خلاف، تو اس کا مقصد ہے کہ پھر فوج نہیں رہے گی۔ جب فوج نہیں رہے گی، ملک نہیں رہے گا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے دشمن زیادہ ہیں، اور آپ کے اگر دوست ہیں تو صرف قوم دوست ہیں، غریب عوام آپ کے دوست ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ کے دوست ہیں۔
جو بے اختیار ہیں وہ آپ کے دوست ہیں. لہذا ان پر جو دہشت گردی مسلط ہوئی ہے عالمی طاقتوں کی سازش کے تحت، تو اس کا خاتمہ کرنا ہے اور قوم کی دلوں میں اپنے لیے یہ جگہ اور یہ گھر مزید بڑھانا ہے. اور میں قوم سے بھی یہ کہتا ہوں، بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں، نوجوان نسل سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ پاکستان ہوگا تو آپ کا مستقبل روشن رہے گا. اگر پاکستان نہیں رہا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا مستقبل تاریک ہوگا. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ کوئی ملک الگ ہوا جیسے سنگاپور ہے اور وہ بھائی ترقی کر گیا. اب وہ وقت نہیں ہے. عالمی طاقتوں نے جہاں جہاں پر دراندازی کی ہے، جہاں جہاں پر عالمی طاقتوں کی، کیا میں کہتا ہوں کہ ان کی سازش کامیاب ہوئی ہے. جیسے میں کہتا ہوں عراق میں کتنے سال ہو گئے، صدام حسین کو انہوں نے مار دیا اور اب تک عراق اور عراقیوں کا مستقبل تاریک ہے. لیبیا ہے، یمن ہے، فلسطین ہے اور لبنان ہے. یعنی جہاں جہاں پر بھی کسی قوم یعنی کسی ملک کے لوگ عالمی طاقتوں کے پروپیگنڈے میں آئے ہیں تو وہاں پر اللہ نے کیا کیا کہ وہاں پر حالات خراب ہیں ان کے لیے اور اچھائی کی کوئی امید نہیں ہے. تو یہی میں عرض کرتا ہوں کہ اے قوم، آپ جاگ جائیں اور آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو ملک کی برکت سے، اور ملک نے اگر باقی رہنا ہے تو فوج کی برکت سے، اور فوج نے اگر باقی رہنا ہے تو قوم کی محبت اور عقیدت اور احترام کی برکت سے.